ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے پی ٹی آئی ٹکراؤ اور تناؤ کی کیفیت میں کوئی راستہ نکال سکتی ہے؟ پہلے پیچھے ہٹ رہے تھے اس ٹویٹ سے، اب اس کو نہ صرف آن کر رہے ہیں بلکہ اس کو پن کر دیا ہے۔ ابھی دو سوچیں موجود ہیں پی ٹی آئی میں، ایک کہہ رہی ہے کہ نہیں پیچھے ہٹو، ہمیں اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے، دوسری ابھی بھی وہیں پر موجود ہے کہ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ چوائس پی ٹی آئی کی نہیں ہے، چوائس ان کی ہے جن کے پاس اس ملک میں اختیارات اور اقتدار ہے، ان کو فیصلہ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اور کس طرح سلوک کرنا ہے۔ میں جو سمجھنے ایف آئی اے کی آپ نے بات کی تھی نا، ایف آئی اے انویسٹیگیٹ کرے گا، اس سے حالات خراب ہوں گے۔ دیکھیں نا، آپ کو ملک میں سیاست کو بچانا ہے، اور سیاست کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ ٹینشن کو کم کرنا ہے۔ ایف آئی اے آپ استعمال کر لیں، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کے سیاسی مخالفین کو رگڑا پڑ جائے گا، کچھ اور لوگوں کی خواہش ہے، لیکن پاکستان کی سیاست کا مستقبل تاریک ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ میں اس سمجھنے سے قاصر ہوں کہ 71 پہ یہ کیا بے معنی بحث اس میں شروع ہو گئی، ٹوٹلی ایرریلیونٹ بحث ہے اس وقت۔ تو اس کو اس لیے سنیے نا، بات سنیے میری، آپ کو 1971 آج کیا 224 ہے نا، کتنا عرصہ ہو گیا ہے۔ آپ کو پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر، بنگلہ دیش کے اندر رائٹنگز ملتی ہیں، کتابیں ملتے ہیں، آرٹیکل ملتے ہیں، کچھ فوکس کرتے ہیں کہ یحییٰ خان ذمہ دار تھا، جو فوج کو ایکیوز کرتے ہیں، کچھ رائٹنگز ہیں جو مجیب الرحمان کو ذمہ دار ٹھہراتی ہیں، تیسری وہ ہیں جو اس کو جو ہے بھٹو کو، ذوالفقار علی بھٹو کو، کہ اس نے کمپرومائز نہیں کیا، اس نے ضد کی، اس سے یہ جھگڑا پڑا۔ چوتھا اس کا اسپیکٹ ہے انڈین رول کا، کہ انڈیا نے بھی ایک مخصوص رول پلے کر کے پاکستان کی کمزوری کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ لہذا اس سٹیج پہ اتنا کچھ موجود ہے آپ کے پاس مطالعے کے لیے، کس چیز پہ آپ مجھ سے پوچھیں، آپ کو جس موضوع، اگر آپ کو یحییٰ خان کے خلاف چاہیے تو میں آپ کو بتا دوں گا، یہ چیزیں آپ پڑھ لیں، اور اس کے حق میں چاہیے وہ بھی مل جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر پوائنٹ یہ نا، اس وقت ایشو کون بنا رہا ہے اس چیز کو؟ دیکھیے، ایشو یہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی مقصدیت تو ہے نہیں، کوئی اصول تو ہے نہیں۔ آپ بات یہ ہے کہ جب پالیٹکس میں ساری چیزیں ایک پارٹی کے خلاف ٹارگٹ ہوں گی تو الٹیمیٹلی وہ پارٹی جو ہے نا، وہ اندرونی طور پہ انتشار کا شکار بھی ہوتی ہے۔ یہ ماضی میں ہم نے اور پارٹیوں کے ساتھ بھی دیکھا ہے، اب پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اور پھر پارٹی ریٹیلیٹ کرتی ہے۔ ریٹیلیٹ کیا ہے پچھلی پارٹیوں نے بھی، جو آپ نے ابھی مثال دی نا، وہ وقتی ریٹیلیشن تھی، جب وقت گزر جاتا ہے پھر حالات بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت آپ کو یہ کہنا کہ جی وہ راستہ نکالیں گے کہ نہیں راستہ نکالیں گے، اس وقت راستہ کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کنفرنٹریشن کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، اگر آپ نے راستہ نکالنا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو پہلے تو یہ ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز اڈاپٹ کرنے پڑیں گے۔ آپ ڈائیلاگ چاہتے ہیں نا، ڈائیلاگ اس طرح نہیں ہوا کرتا، اس کے لیے پہلے آپ کو فضا قائم کرنی ہوتی ہے۔ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز جو ہے وہ آپ کو کچھ کرنے پڑتے ہیں کہ اعتماد جو ہے وہ بحال ہو۔ دوسرا جو ہے، آپ کو گفتگو کا جو ٹون ہے، گفتگو کا جو انداز ہے، وہ آپ کو نیچے لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوگا یہ۔ اور پھر ایک مشترکہ ایجنڈا چاہیے۔ اب ہو کیا رہا ہے، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں 9/11 کے ساتھ سزائیں ملے، 9/11 کے ساتھ یہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ گفتگو کر لو۔ جو 9 مئی کو 9/11 کہہ رہا ہوں، 9 مئی جو ہے وہ جو آپ 9 مئی پہ جن کو سزائیں دینا چاہتے ہیں، وہ آپ سے گفتگو کیوں کریں گے؟ ٹھیک ہے، لیکن وہ تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بات کرنی ہے تو وہیں کرنی ہے۔ رسول بخش صاحب، پی ٹی آئی کی حکمت عملی آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ پہلے پیچھے ہٹتے رہے، اب اس کو آن کر رہے ہیں، یہ بھی خبریں ہیں کہ پارٹی میں اختلاف پایا جاتا ہے اس ٹویٹ کو لے کر، خود کنفیوز ہے یا پھر کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ میرا خیال ہے یہ جو ٹویٹ کی گئی ہے اس سے حالات خراب ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو برہم کرنے اور غصہ دلانے اور طنز کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور اس کا نتیجہ تو ظاہر ہے کہ ایک کنفرنٹیشن ہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہ دیکھیں، جب آپ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو پڑھ لیں، تو اس کا سیاسی مقصد کیا ہے؟ اور خصوصی طور پہ جو اس وقت ملک کے سیاسی معاملات ہیں ان کے تناظر میں، اس کا مقصد صرف فوج کو پاکستان کی بریک اپ کا ذمہ دار ٹھہرانا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو پیغام تحریک انصاف دے رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کو، اس سے کوئی مفاہمت تو پیدا نہیں ہوگی، کہ اس کو ایک جارحانہ وار سمجھے
یا یہ ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کا رد عمل سمجھیں. نتیجہ ایک ہی ہے کہ ہم لڑائی جھگڑا اور ہمارا جو مزاحمت کا بیانیہ ہے اس کو بھی ہم آگے رکھیں گے. اور ہم نے وہ کہتے تو یہی ہے کہ آئین کی بالادستی اور اداروں کو اپنے آئینی دائرۂ کار میں کام کرنا چاہیے، لیکن مقصد واضح ہے کہ ہم 8 فروری کے انتخابات کو نہیں مانتے، اس حکومت کو نہیں مانتے، اور یہاں پہ جو مداخلت سیاست میں اس کو نہیں مانتے. دوسری جانب ظاہر ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا ایک موقف ہے، اور یہ سیاسی اتحادی جماعتیں ہیں جو ان کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں، ان کا ایک فرنٹ بنی ہوئی ہے. تو پاکستان کو اگر آپ نے استحکام بخشنا ہے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈالنا ہے تو میرا خیال ہے کہ